قیامت والا دن ایک ایسا ہولناک دن ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ یوم عزن یفر المرء. بڑی عجیب آیت ہے قرآن مجید کی جو میں آپ حضرات کی نظر ہدیہ کر رہا ہوں. اس سے زیادہ آسان ہولناکی قیامت کی سمجھائی نہیں جا سکتی کہ شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا. آپ خاموش ہو گئے تو یہ حیرانی والی بات نہیں ہے, دکھ تو لگتا ہے نا جی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت اتنا ہولناک دن ہے جب شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا. تفسیر میں امام نے فرمایا اس سے مراد موسیٰ ہے. وہ قیامت والے دن اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ یعقوب کے پاس سے یوسف گزر جائے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا. القاریۃ مع القاریہ, کھڑکھڑانے والی قیامت. تمہیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہے؟ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون, زمین پہ زلزلے آئیں گے, سمندر پانی اگل دے گا, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے, سورج کو گہن لگ جائے گا. اتنی سختی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا ڈرا کے, اتنا دھمکا کے ایک بندہ چیونٹیوں کو مار دے, کیا کمال ہے؟ چیونٹی کی اوقات کیا ہے؟ ہم اس کی مخلوق, وہ ہمارا خالق. اتنی کڑکتی ہوئی بجلیاں. یہ اتنا ہولناک دن منعقد کرنے کا مقصد, ایجنڈا کیا ہے قیامت کا؟ کریم تو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرتا. کریم کی نشانی یہ ہے, کریم کے 70 معانی معصومین نے فرمائے کہ کریم ہوتا کون ہے. تو کریم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرتا, کیونکہ کریم ہے. تو اللہ تو کریم ہے. 4 چیزیں کریم ہے. یا خدا کریم ہے, یا رسول کریم ہے. سورہ تکویر کی آیت ہے, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٌ کریم. مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم, یہ قرآن میرے کریم رسول کی گفتگو کا نام ہے. انہو کا مطلب ہے بے شک, لقول رسول کریم. یا اللہ کریم ہے, یا رسول کریم ہے, یا قرآن کریم ہے, یا علی کو کرم اللہ کہتے ہیں. کرامت صرف ان 4 کے ساتھ. ایجنڈا کیا ہے قیامت کا؟ اس نے ہمیں اتنی ہولناکیاں دکھا کر قیامت والے دن پوچھنا کیا ہے. اور وہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, اتنا اشارہ ہی کافی ہے کہ بڑا سخت دن ہے قیامت. بھرا پڑا ہے قرآن, بڑا سخت دن. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کرنا کیا ہے؟ ججمنٹ ڈے, ڈے آف جسٹس. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرے ذرے کا جو حساب لینے کے لیے ایک دن مقرر کیا, اس کا کوئی ایجنڈا بھی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اکٹھا کرنا کیوں ہے, قیامت برپا کرنی کیا ہے, حساب کیا لینا چاہتا ہے. اور اس نے خود قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن النعیم. میں یہ قیامت کا دن اس لیے منعقد کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے نعمت کے بارے میں پوچھوں. یسألونک عن النعیم. میں نے اس لیے قیامت کا دن منعقد کرنا ہے کہ میں اس دن تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نعمت کے بارے میں تم نے کیا کیا. اچھا, یہ دن خدا مقرر کرے گا نعمت کا سوال کرنے کے لیے. نعمت کی فضیلت میں ایک
دو آیتیں اور ہدیہ کر دیتے. اللہ اپنے سب سے بڑے نبی سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرے حبیب نعمت کا ذکر کرتا رہے. 11 آیتوں کا ایک مقصد، 10 باتیں کر کے 11ویں بات کہی نعمت کا ذکر کرتا رہے. نعمت کو اتنی ضروری چیز ہے کہ قیامت اس لیے برپا ہو رہی ہے کہ نعمت کے بارے میں سوال کرے، اور اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نعمت کا ذکر کرتا رہے. یہ نعمت ہے کیا؟ مسلمانوں نے نعمت کے بارے میں 4 جھوٹ بولے، 4 باتیں کی کہ یہ 4 چیزیں نعمت ہیں، اور چاروں جھوٹ بولے. پہلا فکرہ کہنے لگے کہ نعمت روٹی ہے، اللہ قیامت والے دن حساب لے گا کہ تم نے کتنی روٹیاں کھائی تھی. آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پورے مجمع میں کوئی ہے جو مجھے روٹی کھلائے؟ جو سن رہے ہیں. اور کل جی ٹی روڈ پہ روک کے کہے مولوی کل تجھے روٹی کھلائی تھی حساب دے. کیا اب ہاتھ نیچے کیوں ہو گئے؟ کیا خیال ہے آپ کے ساتھ؟ ویسے پہلے کبھی ہوا ہے کہ ہوٹل والے کے علاوہ کوئی بندہ روٹی کھلا کے پھر کہے ہم نے تجھے روٹی کھلائی ہے پیسے کھلاؤ، پیسے دو؟ ایسا ہوا ہے کوئی؟ جو چپ ہے، خاموشی ہاں ہوتی ہے کبھی کبھی. نہیں ہوا. تو جو چیز بندے نہیں کرتے اللہ کیسے کرے گا؟ سوال ہے میرا جو حضرات خاموش ہیں، جس چیز کا خدا سے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ رزاق ہو کر قیامت کے میدان میں روٹی کا حساب لے گو، بندے ہو کر، ذلیل ہو کر، کمینے ہو کر اس گئے گزرے زمانے میں بھی کوئی روٹی کھلا کے حساب نہیں لیتا، اور وہ رازق ہو کر اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے. وہ مرنے سے پہلے ICU میں ٹوٹیوں کے ذریعے بھی ملتا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کریم ہو کر مجمع میں کھڑا ہو کے پوچھے تو نے کیا کیا کھایا تھا. دوسرا بکواس، جھوٹ. وہ عوام میں کیا ہے جی نعمت سے مراد ہے بیٹا. اس کے لیے ایک فکرہ اور بھی ساتھ میں اٹیچ کیا ہوا ہے. بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے. تو سورہ الحمد میں کیوں کہتے ہو ان کے رستے پہ چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی ہے؟ بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے. میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھ لیتا ہوں، میرے لیے آسانی ہو جائے گی. خدا کرے گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں گا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں نعمت میں صرف مومنین کو عطا کرتا ہوں. روٹی تو کافر بھی کھاتے ہیں، منافق بھی کھاتے ہیں. اس کے کھانے نعمت پر موسیٰ بھی پلتا ہے، فرعون بھی. اگر بیٹے سے مراد، اگر نعمت سے مراد بیٹا ہوتا تو بیٹا ابو لہب کا بھی ہے. تو اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے رستے پہ چلا. کچھ بندوں نے کہا نعمت سے مراد ہے دولت، تو قارون کے پاس بھی تھی. کچھ نے کہا نعمت سے مراد ہے حکومت، تو وہ فرعون کے پاس بھی تھی. اس چیز کا نام بتاؤ جس کا حساب لے گا خدا. اس چیز کا نام بتاؤ جسے خدا نعمت کہتا ہے. قرآن مجید سے بتاتا ہوں کہ اللہ نعمت کسے کہتا ہے.
काफिला जिस घड़ी नजदीक गदीर आ पहुंचा, लेके जिब्रील अमी हुक्म कदीर आ पहुंचा। कायनात के सबसे बड़े रसूल के घोड़े की महार को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गदीर के मैदान में रोक के कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ए अल्लाह के रसूल वो पैगाम पहुंचा दे जो तेरे रब की तरफ से नाजिल हुआ है, और अगर तूने वो पैगाम ना पहुंचाया तो तूने मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। खुदा तुझे लोगों की शरारत से महफूज रखेगा, लोगों की शरारत से महफूज रखेगा, लोगों की शरारत से महफूज रखेगा। पता चला जो अली की विलायत की मुखालिफत करे वो कुरान की नजर में शरीर होता है। अल्लाह के सबसे बड़े नबी ने पालानों का मिंबर बनवाया। दुनिया में बड़े बड़े मिंबर होते हैं, लेकिन हर मिंबर पर मजलिसें होती हैं तो होती रहेंगी, वाज होते हैं तो होते रहेंगे। विलायत वाला वो मिंबर है जो एक तकरीर के लिए बना, ना उससे पहले उस पर किसी की तकरीर हुई, ना उसके बाद। मदीने वाले मिंबर पे जिसका दिल चाहा वो चढ़ गया। विलायत वाले मिंबर पर या नबी बैठा है या अली बैठा है। क्या हसीन मिंबर होगा वो जो मिंबर एक था, खतीब दो थे, आखिरी नबी भी था, पहला इमाम भी था। जिसे समझ नहीं आई उसे फिर समझाता हूं, बूढ़ा मोहम्मद भी था, जवान मोहम्मद भी था। पैगंबर ने पूरी पूरी मजदूरी की, बाजू पकड़ के दिखाया, 4 दफा फरमाया अल्लाह मौलाया व अना मौला लकुम व मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। जिस जिसका मैं मौला हूं वो उसका अली मौला। कड़कती धूप में 8 घंटे मुस्तफा ने तकरीर की। तकरीर करके उतरे तो बदन ताहिर पे पसीना आ गया था। पसीने को देखकर बेदिल के दिल की धड़कन तेज होने लगी। खुद ही कानून बना दिया कि मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। अभी मुस्तफा उतरा नहीं था कि जिब्राइल उजरत लेकर आ गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। हमने अपनी नेमत आप पर तमाम कर दी। तो नेमत से मुराद है अली की विलायत। अल्लाह कयामत वाले दिन रोटी का हिसाब नहीं लेगा, अली की विलायत का हिसाब लेगा।